السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، دل کی بیماریوں میں ایک انتہائی خطرناک جو بیماری ہے اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نعمت سے نعمت کو چھن جانے کی تمنا کرنا، یعنی جو حسد کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی خوشگوار نہیں رہ سکتی، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی زندگیاں خوشگوار ہوں، لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں، بلکہ وہ ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھے تو اس کا دل یہ کرے کاش اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اگر کسی کا پھلتا پھولتا کاروبار دیکھے تو یہ تمنا اور خواہش کرے کاش اس کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی خاتون کسی عورت کا حسن و جمال دیکھے تو یہ تمنا کرے کاش اس کی خوبصورتی چلی جائے۔ تو یہ حسد کی مثالیں ہیں۔ یعنی جو حسد کرنے والا ہے نا، بس اوقات اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے، اور بس اوقات وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ دونوں صورتوں میں حسد کہلاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مالک جیسے تو نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ تو یاد رکھیے، رشک جائز ہے لیکن حسد کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے متعدد مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور اب فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ دوسرے لوگوں سے اس وجہ سے حسد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ حسد کرنا شروع ہو جائیں۔ مطلب لوگ اتنی دیر تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ حسد نہیں کرتے۔ اگر حسد کی بیماری ان کے اندر آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خیر پر نہیں ہے۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تحاسدوا، اے لوگو حسد مت کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے نفرت بغض مت رکھو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے حسد کے نقصانات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچو، کیونکہ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ جو حسد ہے نا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد جو ہے انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حسد دو چیزیں کسی انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حاسد نہیں ہو سکتا، اگر کوئی حسد کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ تو عزیزو، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے نا، جو بندہ حسد کرنے والا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، بس اوقات اسے بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کی مثال ہے۔ رب فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ حابیل جو تھا وہ متقی پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا۔ جب اس نے قربانی کی تو پورے اخلاص کے ساتھ اس نے قربانی کی، جبکہ دوسرا ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔
تو قابیل کی قربانی کو جب اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تو اس نے اپنے بھائی سے حسد کرتے ہوئے اسے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی قتل کی دھمکی دے دی، حتیٰ کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دیکھیے یعنی حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح گزشتہ دنوں میں ہم نے پاکستان کے شہر ڈسکا کے ایک نواحی گاؤں کے اندر زہرا قتل کیس کو دیکھا، یعنی بڑا مشہور ہوا کہ ایک خاتون جسے صرف حسد کی بنا پہ سگی خالہ اور خالہ زاد بہن نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندے نالے کے اندر پھینک دیا گیا، جس کی اصل وجہ کیا تھی؟ حسد۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا اگر قصہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بیسک وجہ حسد تھی۔ رب فرماتے ہیں لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بھائیوں نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی والد کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ یعنی اس حسد کی وجہ سے انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تو حسد کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ بس اوقات انسان حسد کی وجہ سے اپنے قریبی کو، اپنے بھائی کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں حسد کی وجوہات کیا ہیں، تو حسد کی وجوہات میں ایک بڑی جو وجہ ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، یعنی صبر و شکر، قناعت وغیرہ نہ کرنا، بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی وجہ اس کی تکبر اور خوش پسندی، یعنی بس اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت صرف اور صرف اس کے پاس ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، جس وجہ سے وہ دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسری بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی عہدے اور منصب کا لالچ کرتے ہوئے انسان کسی سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریباں کے اندر جھانکیں، کیا ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں؟ کیا ہم تو کسی سے حسد نہیں کرتے؟ کیا مجھے تو کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلن یا تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کیجئے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر مجھے کسی کی نعمت کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کے حق کے اندر برکت کی دعا کروں، مالک اسے مزید برکتیں عطا فرما۔ اپنے حق میں دعا کروں، مالک مجھے بھی یہ عطا فرما۔ تو اگر ہم اس کے حق کے اندر دعا کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے اس کے متعلق نفرت اور حسد ختم کر دے گا اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔